یہ راہ ہدایت بیان ہے، یہ راہ مزید نئے بیانات سننے کے لیے چینل راہ ہدایت بیان کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ پاک جو ہے عیبوں کو چھپانے کو پسند کرتے ہیں۔ اللہ پاک اس بات کو نہیں چاہتے کہ کوئی کسی کا عیب کھولے، اس لیے جو حدیث میں آتا ہے جو دنیا میں کسی کا عیب چھپائے گا اللہ پاک قیامت میں اس عیب چھپا دے گا۔ آمین کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اس وقت عیب چھپانے کی ضرورت ہے۔ ہم موقع تو دیکھتے نہیں، آمین کہتے رہتے ہیں، سبحان اللہ کہتے رہتے ہیں۔ یہ دیکھو جب ضرورت پڑے تو میں عیب چھپاؤں ساتھی کا۔ آدمی بیٹی کا عیب چھپاتا ہے، بیٹے کا عیب چھپاتا ہے، لیکن عام مسلمانوں کی اولاد کا عیب نہیں چھپاتا۔ نہیں، ہم تو مسلمانوں کے عیب کو چھپانے کی کوشش کریں گے۔ اس لیے مزاج بنانا ہے اعمال کے کرنے کا۔ جن کاموں میں طبیعت نہیں چلتی ان کو چلائیں گے، یعنی قرآن پڑھنے کو جی نہیں چاہتا تو قرآن پڑھیں گے، اس لیے کہ قرآن پڑھنے سے ایمان بنتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے اگر من صاف ہو تو قرآن پڑھنے سے جی نہ بھرے، لیکن چونکہ غیبتوں سے من صاف نہیں ہے، بدگمانیوں سے من صاف نہیں ہے، بدزنیوں سے گمان صاف نہیں ہے، بدقولیوں سے زبان صاف نہیں ہے، اس لیے قرآن پڑھنے کو جی نہیں چاہتا۔ یہ مجمع نہیں پڑھتا قرآن، جو مجمع خدا کے راستے میں نکلا ہوا ہے یہ قرآن پڑھنے کو جی نہیں چاہتا۔ اس کا کیوں؟ اس لیے کہ قرآن میں ہمارا جی نہیں لگتا، بیانات میں جی لگتا ہے، حالانکہ قرآن تو ہدایت کی کتاب ہے۔ قرآن کے ذریعے تو انسانوں کے دل منشرح ہوتے ہیں، قرآن پاک کے ذریعے تو اللہ کا تعلق پیدا ہوتا ہے۔ جو اللہ سے بات کرنا چاہے وہ قرآن پڑھے، اور جو قرآن پڑھے نماز بھی پڑھے اللہ سے بھی بات کر رہا ہے، اللہ پاک سے بات کر رہا ہے۔ ہماری طبیعتیں قرآن پڑھنے کو نہیں چاہتی، کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے قرآن پاک کی عظمت کو پہچانا نہیں۔ یہ میرے اللہ کا کلام، حضرات صحابہ اکرام کیا کہتے تھے؟ ھذا کلام ربی، یہ میرے رب کا فرمان ہے، یہ میرے رب کا۔ اس زمانے میں تو ملفوظات کا بڑا زور ہے، فلاں نے یہ فرمایا، فلاں نے یہ فرمایا۔ ارے خدا نے کیا کہا ہے، رسول نے کیا کہا ہے؟ فرامین رسول کو دیکھو، اللہ کے ارشادات کو دیکھو۔ ہم ادھر ادھر کی باتوں بہت لگ جاتے ہیں۔ جو نور اللہ کے کلام میں ہے وہ حضور کے کلام میں بھی نہیں ہے، اور جو نور اللہ کے رسول کے کلام میں ہے وہ کسی بزرگ کے ارشاد میں نہیں ہے۔ اللہ تو اللہ ہے، رسول رسول ہے، لیکن ہم لوگ پہچانتے نہیں۔ ہر ایک کا مرتبہ پہچاننا پڑے گا۔ اس لیے حضرت عائشہ کے پاس ایک آدمی آیا، اس کو کھانا کھلایا اور بٹھایا۔ دوسرا آدمی آیا، اس کو کھانا دے دیا۔ اس نے کہا امی یہ کیا بات ہے، ایک کو تو آپ نے کھلایا ہے ایک کو دے دیا ہے، یہ کیا بات ہے؟ ارشاد فرمایا، اللہ کے نبی جی نے یوں فرمایا انزل الناس منازلہم، لوگوں کو ان کے رتبوں سے برتو، لوگوں کو ان کے درجوں سے پہچانو۔ ایک ڈنڈا نہیں ہے سب کے لیے، یہی عالم کے لیے، یہی غیر عالم کے لیے، یہی جاننے والے کے لیے حکم ہے، یہ نہ جاننے والے کا حکم ہے، الگ الگ ہے۔ امام کا حکم الگ ہے، مقتدی کا حکم الگ ہے، آقا کا حکم الگ ہے اور غلام کا حکم الگ ہے۔ ایک ڈنڈا سب کے لیے نہیں ہے، سب کے لیے الگ الگ رعایت ہے۔ کیونکہ احد کے موقع پر اللہ کے نبی ایک کفن میں کئی جنازوں کو شریک کرتے، لیکن آگے اس جنازے کو رکھتے تھے جس کا قرآن زیادہ ہو، اور منشا بتائی گئی جس کا قرآن زیادہ ہے وہ امام کا درجہ رہے گا، لہذا اس کو پہلے لاؤ قبلے کی طرف، اور اس کے پیچھے اس آدمی کو لگاؤ جس کے قرآن کم ہے۔ اسی طریقے سے قبر میں رکھا جاتا تھا ایک ایک قبر میں کئی کئی مردے،
پہلے اس کو رکھتے تھے جس کا قرآن زیادہ ہو، تاکہ یہ امام کا درجہ رہے۔ اس لیے ہم جاننے والوں کو نہ جاننے والوں کو الگ رکھیں گے، یہ نہیں کہ بھئی یہ ایک ہی ڈنڈا سب کے لیے ہے، نہیں جی، ہر ایک کا مرتبہ الگ ہے، عورت کا درجہ الگ ہے، مرد کا درجہ الگ ہے، ماں کا درجہ الگ ہے، بیٹی کا درجہ الگ ہے، یعنی درجات ہیں، لحاظات ہیں، ان لحاظوں کی رعایت نہ کی گئی تو نقصان ہو جائے گا۔ اس لیے ہم اس کی جہد کوشش کریں گے کہ جس چیز سے ایمانی طاقت بڑھے اس کو کریں گے، قرآن کے حلقے لگائیں گے، نماز کو صحیح سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام ہم کو ایسے اتحیات سکھاتے تھے جیسے قرآن کی جو ہے صورتیں سکھائی جاتی۔ معلوم ہوا اتحیات کے بغیر، دعائے قنوت کے بغیر نماز نہیں ہوتی، سورہ فاتحہ کے بغیر بھی نہیں ہوتی۔ ہر ایک کو پہچاننے کی کوشش کریں گے اس کا درجہ کیا ہے، اس کو نہ پڑھا گیا تو کیا نقصان ہوگا۔ بعض چیزیں بنیادی ہوتی ہیں، اس لیے ہم دعوت کو مقصد زندگی بنائیں گے، عبادت کو مقصد زندگی بنائیں گے، اور دعوت کی تمام شکلیں عمل میں آئیں، انفرادی ہو یا اجتماعی ہو، عمومی ہو یا خصوصی ہو، فرد فرد کا ذہن بنائیں گے۔ دعوت کی سنت ہے سامنے والے کا لحاظ، اور دعوت کی سنت ہے سامنے والے کی رعایت، اور دعوت کی سنت ہے لگاتار کرنا، یعنی ایک دن گشت کیا۔ ہم تو مشورہ کرتے ہیں 20 سال ہو گئے اس مسجد میں گشت کرتے کرتے، کیا کریں؟ حضرت نوح علیہ السلام کو تو 950 سال ہو گئے، 20 سال زیادہ ہے کہ 950 سال زیادہ؟ کسی نبی کی مدت دعوت قرآن نے نہیں بتائی سوائے نوح علیہ السلام کے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی مدت دعوت کو بتایا گیا ہے کہ 50,000 سال کم، یعنی 1000 سال جو ہے محنت کی ہے، صرف 50 سال کم، یعنی 950 سال۔ لیکن ایمان لانے والی کتنی ہیں؟ 40 عورت۔ ایمان لانے والے مردوں کی تعداد زیادہ سے زیادہ جو ملتی ہے وہ 40 مرد ہیں، یعنی 80۔ 40 عورت ہو گئی، ورنہ 78 بھی لکھی۔ 950 سال کی محنت کے بعد ایمان کا نتیجہ کیا دیکھا؟ 80 مرد عورت ہیں، لیکن 80 مرد بھی کامیاب ہی اس لیے کہ اللہ پاک نے ان کو اپنے نبی کے ساتھ کر دیا۔ اس لیے میرے بزرگوں دعوت کو دینے میں اہتمام کریں گے، مسلسل کرنے کی۔ ہم تو 3 دن 3 مرتبہ لگاتے ہیں تو سوچتے ہیں اب کیا کریں، بھائی لگاتے رہو۔ کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا آپ نے تسبیحات فاطمہ کبھی چھوڑی ہے؟ فرمایا صفین میں بھی نہیں چھوڑی، جہاں ہزاروں صحابہ کام آئے۔ حضرت علی کی اور حضرت معاویہ کی جنگ میں ہزاروں کام آئے، لیکن اس موقع پر بھی تسبیحات فاطمہ نہیں چھوڑی۔ ہم ذرا سے بہانے سے بھی اشراق چھوڑ دیتے۔ آج ہم سفر میں تھے اس لیے اشراق نہیں پڑھی گئی۔ بھائی سفر میں آدمی کھاتا ہے، سفر میں سوتا ہے، سفر میں آدمی بات کرتا ہے، سفر میں آدمی کیا نہیں کرتا، لہذا سفر کے اندر اوابین بھی پڑھے، سفر میں آدمی اشراق بھی پڑھے، اس لیے کہ یہ تو لازمی جز ہے، آدمی کا حصہ ہے۔ ہم ہر موقع پر سنت کی ادائیگی میں لگیں گے۔ اس موقع کی سنت کیا ہے؟ میں سامنے والے سے ملاقات کر رہا ہوں، ہاتھ چھڑانا سنت نہیں ہے، وہ چھوڑے یہ سنت۔ میں سامنے والے سے ملاقات کر رہا ہوں، خندہ پیشانی سے پیش آنا یہ سنت ہے۔ رنجیدہ اور افسوس کے اندر ملاقات کرنا یہ سنت کے خلاف ہے۔ میں مشورے میں جا رہا ہوں لہذا مسواک کر کے جاؤں، میں عشاء کے بعد بیوی کے بعد جا رہا ہوں مسواک کر کے جاؤں، یعنی ہر موقع کی سنتوں کو تلاش کرنا ہوگا۔ اس موقع کی کیا سنت ہے؟ اس لیے کہ سنتیں عمل میں لانے کے لیے ہیں،
सुन्नतें मालूमात करने के लिए नहीं। हज़रत मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, हम लोग सुन्नत को सुन्नत कह के छोड़ते और सहाबा किराम सुन्नत को सुन्नत कह के अमल में लाते थे। ये अल्लाह के नबी की सुन्नत है और सुन्नत हर मौके की लानी पड़ेगी। दावत की सुन्नत दावत में, इबादत की सुन्नत इबादत में, और इसी तरीके से मुआशरत की सुन्नत मुआशरत में, अखलाक की सुन्नत अखलाक में। हदीस पाक में आता है, जो आदमी खुश अखलाक़ी से मुलाकात करे और मुलाकात में अच्छा हो, क्योंकि इसको रात को इबादत करने वाले के बराबर सवाब मिलेगा, दिन को रोज़ा रखने वाले के बराबर सवाब मिलेगा। मस्जिद का दीन मस्जिद में ज़िंदा करना है, बाज़ार का दीन बाज़ार में दीन ज़िंदा करना है। यानी अखलाक का दीन अखलाक में होना चाहिए, इबादत का दीन इबादत में होना चाहिए, रहन सहन का दीन रहन सहन में होना चाहिए। हज़रत आयशा कहने लगी, नबी जी सबसे ज़्यादा कौन सा पड़ोसी है हकदार? इरशाद फरमाया, जिसका दरवाज़ा तुम्हारे दरवाजे के करीब, वो ज़्यादा हकदार। 3 किस्म के पड़ोसी होते हैं। बाद पड़ोसियों के 3 हक़ हैं, बाद पड़ोसियों के 2 हक़ हैं, बाद पड़ोसियों के 1 हक़। तो मैं ये पहचानूं कि सामने वाला मुसलमान भी है और मेरा रिश्तेदार भी है और मेरा पड़ोसी भी है। 3 हक़ हो गए, पड़ोस का 1 और रिश्तेदारी का 2 और इस्लाम का 3 हक़ आ गए। ये मेरे ताल्लुकात भाई भी होते हैं, ये मेरे पड़ोसी भी हैं और मुसलमान भी हैं। एक आदमी के 2 हक़ होते हैं, ये मेरा रिश्तेदार भी है और ये मुसलमान भी है। एक आदमी के एक ही हक़ है, वो पड़ोसी है, यहूदी है चाहे ईसाई है। हमें इसकी गुंजाइश नहीं मिलती कि हम अपनी बेटी को और नज़र से देखें और यहूदी की बेटी को और नज़र से देखें, इसकी कोई गुंजाइश नहीं। इसलिए सख्ती के साथ मना किया गया है पड़ोसी औरत के साथ ज़िना करने को। आम गुनाहों की तरह नहीं है और ज़्यादा गुनाह क्यों? पड़ोसी का एक हक़ है। इसलिए हम तो हर एक को पहचानेंगे, ये मेरी मजलिस का पड़ोसी है, ये मेरी दुकान का पड़ोसी है, ये मेरे मकान का पड़ोसी है, ये मेरे इल्म का साथी है। हर एक का लिहाज, उम्रों का लिहाज भी करना पड़ेगा। ये बड़ी उम्र के आदमी हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दाढ़ी में सबसे पहले सफ़ेदी आई। दुनिया की तारीख़ में सबसे पहले सफ़ेद बाल आए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने महसूस किया, मा हाज़ा या रब्बी, ए अल्लाह पाक ये क्या चीज़ है? अल्लाह पाक ने फरमाया, ये मेरा रहम है। इसलिए हदीस में आता है, बूढ़े आदमी का लिहाज करो। बूढ़े आदमी की लिहाज की जो है हुक्म की जो है ताकीद आई है। क्यों? अल्लाह ने उसको एक उम्र दी है, उम्रों का लिहाज। हर उम्र में नबी नहीं बनाया जाता। नबी बन सकने के लिए एक उम्र की जो है कैद है। चुनांचे कल ही हमारे सबक में आ रहा था, अल्लाह पाक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहते हैं, हमने पहचान लिया, अब तुमको नबूवत दी जाएगी। 30 साल फ़िरौन की हुकूमत में और फ़िरौन के जो निज़ाम में रहे, लेकिन 10 साल मुजाहिदे की ज़िंदगी मदियन में गुजरवाई है, तब जाकर नबूवत दी। मालूम हुआ शाहाना ठाठ में नहीं मिलेगी, ये तो मुजाहिदे की ज़िंदगी बर्दाश्त करनी पड़ेगी। 3 महीने के या 4 महीने के आए थे फ़िरौन इधर, 30 साल रहे। 30 साल के बाद 10 साल गुजरवाए मदियन में, ऐसे चटियल मैदान में 10 साल बकरी चरवाई। उस चटियल मैदान में बकरी चराने का मौका मिला, मुजाहिदे से ज़िंदगी गुजारी, फिर अल्लाह पाक ने जो है नबूवत के काबिल बनाया। हज़रत रसूल पाक अलैहिस्सलाम गार हिरा में मुजाहिदा करते और इस्तेदाद पैदा कर रहे। यानी
بیتullah کی چھت پر قرآن نہیں دیا گیا، بیت المقدس کی چھت پر قرآن نہیں دیا، غار حرا میں دیا ہے۔ کئی رات عبادتیں کرتے، کئی رات مجاہدہ کرتے، کبھی آپ خود کئی دن کا کھانا لے جاتے، کبھی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کا کھانا پہنچاتے، کیونکہ اپنی تیاری کرنی پڑے گی دعوت کے لیے عبادت کے ساتھ۔ بدن کو عبادت کا آدمی بنانا پڑے گا، ان اعضاء کو عبادتوں سے گزارنا پڑے گا، ان آنکھوں کو مشق کرانی پڑے گی حرام سے بچنے کی، ان کانوں کو مشق کرانی پڑے گی حرام سے بچنے کی، اس جی کو بچانا پڑے گا حرام میں چلانے سے۔ اس لیے 3 قسم کا جی ہے، ہمارا ہے جس کو محنت کی ضرورت ہے، یہ لوامہ بن جائے گا، لوامہ پر محنت کی جائے گی، یہ مطمئنہ بن جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی عمر تقریباً 80 سال ہوئی ہے، طائف میں انتقال ہوا، ابھی نہلایا ہے، کفن پہنایا ہے، دفنایا نہیں ہے۔ غیب سے آواز آئی، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ راضی ہو جاؤ تم ہم سے، ہم تم سے، اور آ جاؤ ہمارے خاص بندوں میں، وادخلی جنتی، اور ہماری جنت میں داخل ہو جاؤ۔ معلوم ہوا نفس مطمئنہ پر وعدہ ہے، ہمارا پر نہیں، لوامہ پر نہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے زلیخا کے جال سے بچا لیا، اللہ ہی نے بچایا، کیونکہ بچنے کے بعد کیا کہتے ہیں، وما ابرئ نفسی، میں ساری دنیا کو قسم کھا کر بتاتا ہوں، نفس تو برائیوں کی بہت زیادہ کہتا رہتا ہے، ہمارا ہے یہ ہمارا۔ نفس آدمی کو برائی پر تیار کرتا ہے، شیطان بھی آدمی کو برائی پر تیار کرتا ہے، فرشتے بھی انسانوں کو بھلائی پر تیار کرتے ہیں، لیکن کروا نہیں پاتے۔ سارے نبی مل کر کے ایک آدمی کو ہدایت نہیں دے سکتے، ترغیب دے سکتے، سارے فرشتے انسانوں کو خیر کے کاموں پر مجبور نہیں کریں گے بلکہ ترغیب دیں گے۔ اسی طرح تمام شیاطین یہ انسانوں کو برائی کی دعوت دیتے ہیں، برائی کا شوق دلاتے ہیں، لیکن برائی نہیں کروا پاتے۔ برائی کرنا نہ کرنا انسان کا خود کا مزاج ہے، اس لیے اس میں دونوں خاصیت ہیں، فرشتوں والی خاصیت بھی ہے، شیطان والا اثر بھی ہے۔ اگر محنت کی جائے گی فرشتوں کا مزاج ابھر جائے گا، یعنی فرشتہ پن ظاہر ہو جائے گا، فرشتہ تو نہیں بنے گا لیکن فرشتے جیسی عادت بن جائے گی برائی سے بچنے کی۔ اور اگر یہ جو ہے برائی میں پھنس جائے گا تو شیطان پنا ظاہر ہو جائے گا۔ دونوں سے چوک ہوئی، آدم علیہ السلام سے بھی چوک ہو گئی، لیکن انہوں نے سجدہ کر لیا، یعنی اللہ سے معافی مانگ لی۔ اللہ پاک نے تمام انسانوں کا باپ بھی بنا دیا اور تمام جو ہے نبیوں کا ابا بنا دیا، لیکن شیطان سے بھی چوک ہوئی اور بھول ہوئی، اس نے خدا کا مقابلہ کیا۔ میں کیوں سجدہ کروں ایسی مخلوق کو جس کو آپ نے جو ہے آگ سے بنایا اور جس کو مٹی سے بنایا، یعنی اپنے آپ کو بہتر قرار دینے لگا اور آدم علیہ السلام کو کہنے لگا مٹی سے پیدا ہوئے، باولا ہے یہ، مٹی میں تو تمام جوہرات چھپے ہوئے ہیں، تمام جتنے معدنیات ہیں، جتنے قیمتی جواہر ہیں وہ سب زمین میں چھپے ہوتے ہیں۔ سارے پھلوں کے درخت کہاں چھپے ہوئے ہیں؟ زمین۔ زمین ایک ایسی جگہ ہے جو مردوں کو بھی ٹھکانہ دیتی ہے اور زندوں کو بھی ٹھکانہ دیتی ہے، اور آگ تو ہر چیز کو ختم کرتی ہے، آگ کے اندر بربادی ہے، لیکن اللہ کا نظام ہے اس لیے شیطان تو مقابلہ کر رہا ہے۔ اس لیے قرآن میں آتا ہے
یہ انسان سب سے زیادہ جھگڑالو آدمی ہے۔ خدا کی مخلوق میں کوئی بھی سامنے آنے والا نہیں۔ حضرت علی آرام فرمانے لگے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آرام کرنے لگے۔ اللہ کے نبی جی آئے، آپ نے موقع دیکھ لیا کہ دونوں لیٹ گئے ہیں، لہٰذا بیٹھنا مناسب نہیں۔ آپ واپس ہو گئے۔ جو واپس ہوئے تو آپ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، کب کھڑے ہو گئے؟ تو حضرت علی نے فرمایا جب اللہ چاہیں گے جب کھڑے ہوں گے۔ اللہ کے نبی جی اپنی ران پر ہاتھ مارتے ہوئے کہنے لگے، انسان تو جدول ہے، جھگڑالو ہے، یعنی جذبے کی باتیں کرتا ہے ہمیشہ۔ کیوں؟ کیا یہ کیوں اور کیا جو ہے نا، یہ شیطانی جملے ہیں۔ اگر ایسا ہو جائے گا تو ایسا کر لیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے کہا اگر، فرمایا یمن میں پھینک دے اگر کو۔ اگر کیا چیز ہوتی ہے؟ اللہ کے امر کے سامنے جھکنا اصل ہے۔ ہم اگر وگر کے چکر میں رہتے ہیں۔ ایک عراقی آدمی نے حضرت عبداللہ بن عمر سے پوچھا اگر میں مچھر مار دوں احرام کی حالت میں تو کیا جرم بنے گا، کیا جرمانہ ہے میرے اوپر؟ وہ عبداللہ بن عمر ہے، کہنے لگے کہاں کا ہے تم؟ کہ عراق کا ہوں۔ کہنے لگے حضور کے نواسے کو جب ذبح کیا تب نہیں پوچھا تم نے؟ مچھر کے مارنے پر پوچھ رہا ہے کہ کیا کیس بنے گا؟ اللہ کے نبی کے نواسے کو جب ذبح کیا تھا تب ہوش نہیں آیا؟ ہم لوگ بھی بڑے بڑے گناہ کرتے گزرتے ہیں۔ ایک آدمی آیا حضرت عبداللہ بن عمر سے حج کے موقع پر، کہنے لگا وہ آدمی میں آپ سے کوئی بات پوچھوں گا، بتائیے پوچھیے۔ ہم تو سنانے کے لیے تو تیار ہیں، سننے کے لیے تیار نہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا پوچھو کہ بتاؤ حضرت عثمان غنی بدر میں شریک نہیں ہوئے نا؟ ہاں شریک نہیں ہوئے، ٹھیک ہے، بالکل نہیں ہوئے شریک، لیکن اللہ کے نبی نے حضرت عثمان غنی کا بدر کے شریک ہونے والوں کی طرح حصہ رکھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے ٹھہرایا تھا ان کو اپنی بیٹی کی خدمت کے لیے، گھر والی کی خدمت کے لیے آپ نے ٹھہرایا تھا، اس لیے بدر کے اندر جو حصہ اور لوگوں کو ملا وہ ان کو بھی ملا۔ یہ بدر کے شریک مانے گئے۔ وہ دیکھنے لگا، پھر کہنے لگا بیعت رضوان میں بھی حضرت عثمان غنی شریک نہیں ہوئے، حالانکہ بڑی بیعت تھی۔ کہنے لگے حضرت عثمان غنی کی طرف سے حمایت، حضرت بیعت رضوان میں حضرت عثمان غنی شریک نہیں ہوئے، لیکن مکے کے اندر جو بھیجا تھا وہ اللہ کے نبی نے حضرت عثمان کو بھیجا، ورنہ حضرت عمر کو بھیج رہے تھے۔ حضرت عمر نے کہا میرا وزن مکے میں کم ہے، آپ حضرت عثمان غنی کو بھیجیں، ان کے رشتہ داروں کا وزن، ان کا وزن زیادہ ہے، ان کی بات میں وزن زیادہ ہے۔ اللہ کے نبی جی تو مشورہ ماننے والے تھے، فوراً حضرت عثمان غنی کو بھیج دیا۔ لیکن جب بیعت رضوان ہوئی تھی تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ بیعت رضوان میں حضرت عثمان غنی موجود نہیں ہے، ایک تقاضے سے، ایک کام سے بھیجا گیا ہے۔ آپ نے سیدھا ہاتھ اٹھایا اور ارشاد فرمایا جس کا خلاصہ یہ ہے یہ عثمان کی طرف سے بیعت ہے، یعنی اپنے ہاتھ کو استعمال فرمایا، دائیں ہاتھ کو، بیعت عثمان کو جو ہے قرار دیا۔ تو رضوان میں، بیعت رضوان میں بھی شریک ہو گئے وہ، کیونکہ اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھ کو ان کے قائم مقام کر دیا۔ پھر وہ آدمی کہنے لگا کہ جب احد کے موقع پر کچھ لوگ صحابہ اللہ کے نبی کو چھوڑ کے چلے گئے اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ صرف 12 آدمی بچے، 12 آدمیوں میں حضرت عثمان غنی بھی نہیں تھے۔
کہنے لگے حضرت عبداللہ بن عمر وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اللہ پاک قرآن میں یہ کہتے ہیں ہم نے نبی کا ساتھ نہ دینے والوں کو معاف کر دیا۔ جب اللہ نے معاف کر دیا پھر پکڑ دھکڑ کی کیا ضرورت؟ میرے کہنے کا خلاصہ یہ ہے ذہن صاف کرنا چاہیے بھائی کی طرف سے۔ اس عراقی آدمی کا ذہن صاف کیا حضرت عبداللہ بن عمر نے بدر کی بات بتا کر، رضوان کی بات بتا کر، اور اسی طریقے سے جو ہے ہر موقع کے اندر دل جوئی کرنا بڑی چیز ہے۔ ہم تو ہاں میں ہاں ملاتے ہیں، اس زمانے میں ہاں میں ہاں ملانے کا رواج تو بہت ہے، ذہن صاف کرنے کا مزاج نہیں۔ ذہن صاف کرنا بھی مستقل ایک کام ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس کہنے لگے حضرت علی سے نماز ذرا دیر میں پڑھانا، کیوں؟ میں ان خارجی لوگوں کو سمجھا کے آتا ہوں جنہوں نے حضرت عثمان غنی کا قتل کیا تھا، شہادت کی تھی، میں ان بلوائیوں کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، کیونکہ سمجھانے کی کوشش کی وہ سمجھ نہ سکے۔ ذہن صاف کرنا، مزاج بنانا، انفرادی دعوت دینا، یہ انبیاء کی اور صحابہ کی سنت ہے۔ ہم ذہن خراب تو کرنا جانتے ہیں، صاف کرنا نہیں جانتے۔ ایک مسلمان کی طرف سے ایک مسلمان کو بدظن کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور ایک مسلمان کی طرف سے ایک مسلمان کو صاف ذہن بنانا یہ عبداللہ بن عمر، ہر بات کہی نہیں جائے گی۔ حضرت امیر معاویہ کو جوش آ گیا، کل ہی ہمارے سبق میں آ رہا تھا، جوش میں یوں کہہ دیا اس عمارت کا حقدار وہ ہے، ہم ہیں، وہ نہیں ہے جو دعویٰ کرنا چاہتا ہے۔ مراد یہ تھی عبداللہ بن عمر بھی نہیں ہے اور اس کا باپ بھی نہیں۔ کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر میں نے آستین چڑھا لی تھی اور بولنے کی تیاری کر لی تھی کہ حضرت عمر بھی قابل نہیں ہے، جس نے تیرے باپ سے بھی مقابلہ کیا وہ بھی قابل نہیں ہے، لیکن فتنہ جاگ جائے گا، فتنے کو ہوا مل جائے گی، بات کو جو ہے لوگ سمجھ نہیں پائیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں چپ ہو گیا۔ ہر جگہ بولا بھی نہیں جائے گا، ہر جگہ بولنے کا موقع نہیں ہوتا۔ یوں کہتے ہیں لوگوں نے اکسایا ان کو، تم نے کیوں نہیں کہا؟ ارے تمہارے باپ سے بھی زیادہ حقدار، حضرت عمر سے زیادہ حقدار حضرت ابو سفیان ہے۔ یوں کہا میں نے اس لیے نہیں کہا فتنے کو ہوا مل جائے گی، کیونکہ فتنے کو جگہ مل جائے گی، اس لیے میں نے حق بات پی لی۔ اور کیا کہتے ہیں کیسے پی؟ صبر کرنے پر اللہ پاک جنت میں کیا دیں گے یہ سوچتا رہ گیا، اور میں نے اپنی آستینیں اتار لی، یعنی چڑھائی نہیں۔ ہمیں تو آستین چڑھنا، حق بات کہنے کا بھی ایک موقع ہوتا ہے۔ یہ وہ باتیں ہیں جن باتوں سے آدمی کو رہبری ملتی ہے، ہر بات نہیں کہی جائے گی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے بولنے کا ارادہ کیا لیکن فتنے کو جگہ ملے گی، بات میری سمجھی نہیں جائے گی، بات میری پہنچی نہیں جائے گی، میں نے جو ہے فتنے کو ہوا نہ دینے کے لیے چپ اختیار کر لی۔ بولنا سیکھنا بڑی بات نہیں ہے، چپ رہنا سیکھنا بڑی چیز ہے۔ جو سمجھدار شوہر ہوتا ہے وہ لڑائی کے وقت میں چپ رہتا ہے، اور جو باولا ہوتا ہے وہ بھی عورت کی طرح بک بک کرتا رہتا ہے، دونوں کا نقصان ہو جاتا ہے۔ اس لیے حکم ملا ہے کھڑے ہو کر غصہ آئے تو بیٹھ جاؤ، بیٹھ کے غصہ آئے تو لیٹ جاؤ۔ ہم موقع کو ٹلانے کی کوشش کریں گے، موقع کو اگر ہم نے جو ہے ٹلایا نہیں تو نقصان ہو جائے گا۔ اس لیے ان تمام باتوں سے پتہ لگتا ہے کہ چپ رہنا بھی دین ہے، بولنا ہی دین نہیں ہے۔ چپ رہنا سیکھنا پڑے گا، اور بولنا تو آدمی کو آتا ہی آتا ہے، کیونکہ موقع سے آدمی چپ رہے، چپ رہنا ایک کام ہے۔ اس لیے کسی عضو پر دو تالے نہیں ہیں، ہاتھ پر، پیر پر، ناک پر، آنکھ پر،
لیکن زبان کے دو تالے ہیں، ایک ہونٹوں کا تالا ہے اور ایک زبان کا تالا ہے، لیکن پھر بھی ڈس جاتی ہے یہ، اس لیے بہت سوچ سوچ کے بولنا پڑے گا میں نے کیا کہہ دیا، کب کیا کہہ دیا۔ عبد الرحمن بن عوف آئے اور حضرت عمر کو کچھ بات کہنا چاہتے تھے حج کے موسم میں۔ ایک آدمی یوں کہہ رہا ہے کہ اگر حضرت عمر کا انتقال ہو گیا ہم کسی سے بھی بیعت کر لیں گے۔ یا عبد الرحمن بن عوف کو کسی نے آ کر بتایا، وہ بڑے آدمی تھے۔ حضرت عمر کہنے لگے ابھی اس بات کے کہنے کا موقع نہیں ہے، جب حج کر کے ہم مدینہ شریف واپس ہو جائیں گے تب بتانا، تب یاد دلانا، تب اس کا علاج کریں گے۔ ہر وقت میں ہر بات نہیں کہی جاتی، کیونکہ حج کا موسم پورا ہو گیا۔ عبد الرحمن بن عوف نے حضرت عمر کو یاد دلایا کہ ایک آدمی یوں کہہ رہا تھا کہ حضرت عمر کا اگر انتقال ہو گیا ہم کسی سے بھی بیعت ہو جائیں گے۔ حضرت عمر نے ایک خطبہ دیا اور ارشاد فرمایا ایسے کیسے ہو جائے گا؟ ابو بکر کو تو اللہ نے نبھا لیا، وہ بھلے آدمی تھے۔ ابو بکر کو تو اللہ پاک نے نبھا لیا، وہ اندر کے بھلے آدمی تھے۔ اب ایسا نہیں ہوگا، اب تو دیکھنا پڑے گا کس سے بیعت ہونا ہے، بیعت ہونے کے لیے بھی دیکھنا پڑے گا۔ تو ہر بات ہر موقع پر نہیں کہی جائے گی، ایک بات کے سننے کا موقع ہوگا، ایک بات کے کہنے کا موقع ہوگا۔ بات حج کے موسم کی ہے، لیکن حج کے موسم میں افراتفری ہوتی ہے، کوئی کہیں سے آیا ہے، کوئی کہیں سے آیا ہے، ٹھہراؤ ہے نہیں، سکون ہے نہیں، بات لوگ سمجھ نہیں پائیں گے۔ جب مدینہ شریف آ گئے تب حضرت عمر نے علاج کیا اور پھر 6 آدمی مقرر کر دیے اور ان کا امیر بنا دیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کو یہ فیصلہ کریں گے، جس کو یہ خلیفہ ٹھہرائیں گے اور جس کو یہ طے کریں گے وہ ہوگا۔ تو ہر بات کا ایک موقع ہوتا ہے، کتنی سچی بات ہو، کتنی اچھی بات ہو، لیکن اس کا ایک موقع ہوتا ہے، ہر جگہ نہیں۔ سجدے کی آیت ہر جگہ نہیں پڑھی جائے گی، سجدے کی آیت پڑھنے کے لیے دیکھنا پڑے گا موقع ہے کہ نہیں، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے ہر موقع پر ہر کام نہیں کیا۔ اس لیے میرے بزرگوں ہم تو سوچ سوچ کر دعوت کی سنتوں کو دعوت میں موقع دیتے ہیں۔ مانوس کرنا سب سے بڑی بنیادی چیز ہے دعوت دینے کے لیے، موقع دیکھنا۔ اس بات کے کہنے کا موقع نہیں، استنجا لگائے ایک آدمی کو آپ تشکیل کر رہے 4 مہینے، ایک آدمی کو پیاس لگی ہے آپ 4 مہینے کی تشکیل کر رہے ہیں۔ بھائی اس کو پہلے پانی پلا، بھائی اس کو استنجا کرنے دے، اب تو نماز بھی مکروہ ہے۔ جب استنجے کا تقاضا ہو پیشاب دا یا پخانے دا تو اب تو نماز بھی مکروہ ہے۔ دعوت تو بہت بڑی بات ہے، ہر موقع پر دیکھنا پڑے گا کیا ہو رہا ہے۔ ہر دن روزہ نہیں رکھا جائے گا، کیونکہ 5 دنوں میں تو روزے رکھنا حرام ہے۔ ہر وقت نماز نہیں پڑھی جائے گی، بلکہ دیکھنا پڑے گا کون سا وقت چل رہا ہے، کون سی نماز پڑھنی۔ آپ تشریف لائے، رات کا آخر کا حصہ ہے، آپ نے فرمایا جگائے گا کون؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جی میں جگا دوں گا۔ آپ نے سونے کا نظام بعد میں بنایا، جاگنے کا نظام پہلے بنایا۔ یوں کہ جب سورج نکل آیا تب حضرت بلال کی آنکھ کھلی، اللہ کے نبی کی آنکھ پہلے کھلی، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات نہیں۔ کہنے لگے بلال کیا ہوا، تم تو کہہ رہے تھے میں جگا دوں گا۔ بہت شاندار جواب دیا انہوں نے، کہنے لگے جس خدا نے آپ کو سلایا اسی نے مجھ کو سلا دی۔ آپ نے فرمایا یہاں سے نکلو آگے چلو، وہاں وضو کری نماز پڑھی، یہاں نماز نہیں پڑھی۔ آپ جگہوں میں بھی نحوست ہوتی ہے، آپ نے یہاں نماز نہیں ادا فرمائی، آگے فرمائی۔
ہر موقع پر ہر بات نہیں، ہم نقد سے جواب لیتے ہیں نا، اس کا نقصان ہوتا ہے، بہت نقصان ہوتا ہے۔ اس لیے دعوت دینا سنت ہے، اور دعوت دینا واجب ہے، اور دعوت دینا ضروری ہے۔ کب کب ضروری ہے، کیسے کیسے ضروری ہے، یہ سب سمجھنا ہوگا۔ ہم نے یہ تو سن لیا وَلَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ، اے ایمان والو نماز کے قریب مت جاؤ، بس آگے بھی تو پڑھ کے دیکھ لو بھائی۔ جب تم کو نشے کی حالت ہو تو نماز مت پڑھو۔ کیوں؟ ایک صحابی نے نماز پڑھائی، قُلْ یَا أَیُّہَا الْکَافِرُونَ میں چوپ ہو گئی، نشے کا اثر تھا۔ تو قرآن نے شراب کے حرام ہونے سے پہلے حکم سنایا، دیکھو نشے کی حالت میں جو ہے تم نماز مت پڑھا کرو، ورنہ کچھ کا کچھ مانگو۔ حالانکہ بڑے صحابی تھے وہ۔ جوش کی بات اور ہوتی ہے، ہوش کی بات اور ہوتی ہے، کہ قاضی کو غصے میں کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں؟ غصہ عقل کو کھاتا ہے، اور فیصلہ عقل کے ساتھ ہوگا، غصے کے ساتھ تھوڑی۔ ہر چیز کا ایک حکم ہے۔ ہم لوگ ادھوری باتیں لے لیتے ہیں اور نقصانات اس کے ہوتے ہیں۔ اس لیے میرے بزرگوں، سنجیدگی بہت بڑی چیز ہے۔ نبوت کے مزاج میں عمر کو بڑا دخل ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو 27 سال کی عمر میں نبی بنے، باقی دنیا میں کوئی نبی بنا؟ صرف یحییٰ علیہ السلام بنے ہیں 2-3 سال کی عمر میں۔ ان ماموں بھانجوں کے علاوہ تیسرا نبی کوئی نہیں ملتا جو بچپن میں بنا ہو۔ حالانکہ وہ نبی تو پہلے دن سے خدا کے نظام میں بنے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن اعلان نبوت جو ہوتا ہے، اظہار نبوت جو ہوتا ہے، وہ 40 سال کی عمر میں، ان میں نرماہٹ آ جاتی ہے۔ انبیاء علیہ السلام سے بکریاں چروائی جاتی ہیں، اونٹ نہیں چروائے جاتے۔ اونٹ تو کیناور جانور ہے، اور بکری شرارت زیادہ کرتی ہے اور برداشت ہے نہیں۔ امتیوں سے بھول ہوگی، چوک ہوگی، لیکن بددعا نہیں کرنی، بات بات پر گرفت نہیں کرنی، بات بات پر پکڑ دھکڑ نہیں کرنی، ورنہ نقصان ہو جائے گا۔ کیونکہ درگزر کرنا خدائی مزاج ہے۔ اس لیے واعف عنہم، نبی جی ان کو معاف کر دیجئے، استغفار کیجئے۔ معاف کرنا بھی مستقل سنت ہے، اور معافی مانگنا بھی سنت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا استغفار اذا جاء نصر اللہ کے نزول کے بعد پڑھ گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کا استغفار سورہ نصر کے نزول کے بعد زیادہ ہو گیا۔ کیوں؟ حکم ملا واستغفر لربک، آپ اپنے رب سے معافی مانگنا شروع کر دیجیے۔ معلوم ہوا کہ استغفار کی کثرت تقرب الہی کا ذریعہ ہے، اس لیے استغفار کو بہت اہتمام سے کیا جائے گا، لیکن استغفار میں 3 شرط ہیں۔ ایک استغفار کی شرط یہ ہے، جس سے استغفار کر رہے ہو اس کا ارادہ بند کر دو۔ شراب سے معافی مانگ رہے ہو تو شراب چھوڑ دو، اور شراب کے پینے پر افسوس بھی کرو، اور نہ پینے کا پکا ارادہ کرو۔ 3 شرط ہے۔ غیبت سے توبہ کر رہے ہو تو غیبت پر افسوس کا اظہار بھی کرو، اور غیبت سے جو ہے فوراً نکل بھی آؤ، اور آئندہ نہ کرنے کا پکا عزمی ارادہ۔ یعنی جھوٹ بھی بول رہا ہے اور توبہ بھی کر رہا ہے، یہ کیا ہے؟ اور 2 جگہ استغفار ہے، ایک استغفار ہے حقوق العباد کا، ایک استغفار ہے حقوق اللہ کا۔ یہ الگ الگ لائن ہے۔ اللہ کی جو ہے معافی میں الگ ہے شرط، اور بندوں کی معافی میں استغفار الگ شرط۔ تکلیف پہنچائیے بندے کو، استغفار کر رہا ہے اللہ سے، معاملہ حل نہیں ہوگا۔
جس پیر میں چوٹ آئی ہے اسی پیر کی ہڈی کو جو ہے علاج میں لانا پڑے گا۔ بائیں پیر میں خدا نہ کرے کہ نقصان ہو گیا، دائیں پیر میں پٹی باندھ رکھی، کیا فائدہ ہوگا؟ کسی بندے کا حق مارا ہے،